جن اور ایک معصوم لڑکے کی کہانی۔ ایک دن ایک آدمی ایک مولانا کے پاس آ کر اپنی آپ بیتی بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہماری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، پر ہمیں کوئی بچہ نہیں ہے، جس سے میرے گھر والے بہت پریشان رہتے ہیں۔ وہ مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ پورا دن وہ ٹھیک رہے گی، پر شام ہوتے ہوتے یا تو میں ٹھیک نہیں رہتا یا اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ پتہ نہیں وہ کس کے لیے ہر وقت سجی سبری رہتی ہے۔ مولانا نے اس آدمی سے بولا، اپنی پتنی کو کل میرے پاس لے کر آنا۔ اگلے دن وہ آدمی اپنی بیوی کو مولانا صاحب کے پاس چلنے کو بولتا ہے تو وہ جانے سے صاف منع کر دیتی ہے۔ وہ آدمی پھر سے مولانا کے پاس جا کر بولتا ہے کہ اس نے آنے سے منع کر دیا۔ مولانا صاحب نے کہا، جب تک آپ انہیں نہیں لاؤ گے ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ بات کیا ہے؟ وہ آدمی ساری بات اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے۔ گھر والے سب مل کر اسے سمجھاتے ہیں تو وہ چلنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو وہ کچھ نہیں بولتی۔ مولانا صاحب پھر دوبارہ پوچھتے ہیں، کہتی ہے ایسا کچھ نہیں جیسے انہوں نے آپ کو بتایا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، آپ جھوٹ کس سے بول رہی ہیں، مجھ سے یا اوپر والے سے؟ وہ تب بھی چپ رہتی ہے۔ مولانا صاحب بولتے ہیں کہ تم جس کے لیے جھوٹ بول رہی ہو میں اسے مار دوں گا۔ تبھی وہ تیزی سے رونے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ آپ ایسا مت کریں، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ مولانا صاحب بولے، کون ہے وہ اور کتنے دن سے تم اس کے ساتھ ہو؟ میں بہت ہی چپ رہا کرتی تھی، نہ میرا کوئی بھائی بہن تھا نہ ہی کوئی سہیلی، میں بالکل اکیلی تھی اور نہ ہی میری امی مجھ پر کوئی خاص دھیان دیتی تھیں۔ میں ہمیشہ خالی وقت میں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی رہتی یا اپنی پڑھائی کرتی۔ ایک ہمارے گھر کے آنگن میں ایک جامن کا گھنا پیڑ تھا جس کے نیچے میں اکثر بیٹھا کرتی تھی۔ ایک دن میں نہا کر جامن کے پیڑ کے نیچے اپنے بال تولیے سے جھاڑ رہی تھی۔ میری امی مجھے اکثر ایسا کرنے سے منع کیا کرتی تھیں، پر مجھ پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ اس دن مجھے اپنے کندھوں پر عجیب سا وزن محسوس ہوا۔ کافی دیر تک میں اپنے سر اور کندھوں کو جھٹک رہی تھی، پر مجھے وہی بھاری پن محسوس ہوتا رہا۔ یہ بات میں نے اپنی امی سے بولی اور انہوں نے میری بات نہیں سنی اور مجھے ڈانٹ کر اپنے کمرے میں جانے کو کہا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنی پڑھائی کرنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ کافی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بستر پر میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے۔ تبھی میری گھبرا کر آنکھیں کھل گئیں۔ پھر میں نے دیکھا میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں بہت ڈر گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں پھر سو گئی۔ اس دن کے بعد میں اپنے آس پاس ایک عجیب سا احساس محسوس کرتی تھی کہ کوئی میرے ساتھ رہتا ہے۔ میرے سارے کام خود میں خود ہو جاتے۔ میرے من میں جو بھی بات آتی وہ بغیر میرے کہے اپنے آپ ہی ہو جاتی۔ اگر مجھے پیاس لگی ہے تو میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس اپنے آپ ہی آ جاتا۔ میرا گھر کا، اسکول کا سارا کام اپنے آپ ہی ہو جاتا۔ اب میرے امتحان میں بھی اچھے نمبر آنے لگے تھے۔ اب ہر کوئی مجھ سے دوستی کے لیے قائل رہنے لگا۔ یہ تو مجھے پکا پتہ چل گیا تھا کہ کوئی میرے ساتھ رہتا ہے۔ میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کرتی۔ میرے کمرے میں وہ مجھے اپنی موجودگی کا محسوس کراتا تھا، کبھی ہلکا سا ہوا کا جھونکا دے کر، کبھی پردے ہلا کر، تو کبھی چیزوں کو چھیڑ کر۔ پہلے تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا، پھر مجھے اس کا ساتھ اچھا لگنے لگا اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بھی کافی بہتر ہو گئے تھے۔ ایک بار وہ کہیں چلا گیا
مجھے اس کی کمی بہت محسوس ہوئی۔ ایک دن میں اکیلی اداس اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تبھی کھڑکی سے تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ میرے من کو لگا جیسے وہ آ گیا ہے۔ میں نے اپنے من میں سوچا، کاش کوئی خوبصورت سا انسان میری اتنی پرواہ کرتا، میرا اتنا خیال رکھتا، جس کے ساتھ اپنی ساری زندگی بتا سکتی۔ یہ بات میرے من میں ہی تھی، تبھی ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں تو سن ہو کر اسے دیکھتی ہی رہی۔ میرے تو جیسے ہونٹ ہی سل گئے ہوں، اور وہ دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بولا، کیا ہوا؟ میں انسان نہیں ہوں؟ پیار تو تم سے بہت کرتا ہوں، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آج سے تمہاری ساری پریشانی، تمہارے سارے دکھ میری ہیں۔ یہ کہہ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ اب ہم دونوں ساتھ رہتے۔ وہ میرے ساتھ کالج بھی جاتا تھا۔ میرے کالج کا آخری سال چل رہا تھا۔ میری پڑھائی اور میری خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے میرے کافی رشتے آنے شروع ہو گئے۔ میں نے اپنے کالج میں ٹاپ کیا تھا اور میں ایک اچھی ڈاکٹر بن گئی تھی۔ ہم دونوں کا رشتہ بھی کافی آگے پہنچ گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ میری امی ان سب چیزوں کو بھانپ گئی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات اور میری کامیابی کے پیچھے کسی جن کا ہاتھ ہے جو ہر پل میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک دن میری امی نے مجھے بلا کر کہا کہ تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ میں منع ہی کرنے والی تھی، تبھی امی بولی، مجھے سب پتہ ہے تمہارے اور اس جن کے بارے میں۔ یہ غلط ہے۔ اب تک جو ہونا تھا ہو چکا، اب وہ ہوگا جو میں کہوں گی۔ میں امی کی بات نہ ٹال سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی اس نے مجھے کہا، جو تمہارے امی جو کہہ رہی ہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا، یہ میں سب نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے گھر کے حالات پہلے جیسے ہی کر دوں گا۔ میں نے کہا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میری امی مجھے ویسے ہی پسند نہیں کرتی، میں ساری زندگی اپنی ماں کے پیار کو ترسی ہوں، میں اپنی امی کو اپنے سے اور زیادہ دور نہیں کر سکتی۔ ان کی بات نہ مان کر میری امی دل کی مریض ہے، اگر انہیں میری وجہ سے کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں شادی ضرور کروں گی، لیکن میں ساری زندگی تمہاری ہی رہوں گی، تم میرے ساتھ ہی رہو گے، ٹھیک ہے؟ میں تمہاری بات مانتا ہوں، تبھی سے وہ میرے ساتھ ہی ہے۔ وہ کبھی بھی انہیں میرے نزدیک نہیں آنے دیتے، یہ کبھی بھی میرے نزدیک آنے کی کوشش کرتے تو انہیں کچھ نہ کچھ کر دیتا تھا اور یہ پیچھے ہٹ جاتے، اور پھر ہم دونوں ساتھ ہی رہتے۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، میں مر جاؤں گی اگر آپ نے اسے کچھ بھی کیا۔ تو مولانا صاحب نے کہا، بیٹی، انسان اور جن کا ملن کبھی نہیں ہو سکتا، ان کی دنیا الگ ہے اور ہماری دنیا الگ ہے، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ لڑکی مولانا صاحب کی بات سنتی اور اپنی بات۔ دوستوں، کہانی کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا، لائک سبسکرائب شیئر بھی کیجیے گا۔ ہماری اگلی کہانی کے لیے جے شری رادھے۔